अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जन्ना वी सॉल्वर से और मेरे साथ हैं इमरान सर। जिंदगी बड़ी तल्ख है और इसकी हकीकतें भी जो हमें पढ़ाई नहीं जाती हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। प्रोफेशनल लाइफ या प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है हमारी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या कह लें एजुकेशनल लाइफ से। आज का जो हमारा मौजू है वो भी इसी से ही लिंक करता है। यूनिवर्सिटी डज नॉट प्रिपेयर यू फॉर रियल लाइफ। आप अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ जाएं, आप जिंदगी के किसी भी ऐसे फेज में आ जाएं जहां पे आपको मौका मिलता है एक वेल नोन यूनिवर्सिटी, वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन से आप अच्छे सीजीपीएज में आप क्वालिफाई करते हो। जब आप वहां से निकलकर एक प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो, रियल लाइफ में एंटर होते हो, जॉब करते हो, आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हासिल करते हैं। क्या वो उस जैसे होते हैं? कई बच्चे हमारे एकदम से बहुत नर्वस हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि ये जो हमारी लाइफ एकदम से चेंज हो गई, इसकी वजूहात क्या है। सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट रेज होता है वो स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए है कि खुदा के लिए बच्चों को जितनी भी चीजें हैं उन्हें फर्स्ट टाइम किस तरह से मार्केट में कदम रखना है, फील्ड में अपने आप को लेकर आना है, वो एक जो उनकी तैयारी है वो करवा कर उन्हें भेजें। बहुत ज्यादा नहीं तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे उनकी काम करें। ये तमाम इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप सिर्फ एक डिग्री, एक कागज देकर बच्चे को नहीं भेज रहे हैं, आप बच्चे के अंदर ये स्किल्स डालकर भेज रहे हैं कि वो जाकर किसी के साथ इंटरव्यू में अपने बारे में क्या बताए। अब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज कॉल स्टूडेंट्स एज अ फ्रेशर। भाई अब यूनिवर्सिटी के अंदर 100 तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, 100 तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। आपने बच्चे को ये सिखाया ही नहीं है अपने इदारे में कि भाई आपने यहाँ पे ये चीज एक्सपेरिमेंट की हुई है तो आपने इसको अपनी प्रोफाइल में डालना है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। मैं छोटी सी एक एग्जांपल यहाँ पे कोट करती हूँ अपनी पर्सनल। हमारी यूनिवर्सिटी में जहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, वहाँ पे एक वेल नोन इदारा, वो इदारा सिर्फ नाम का इदारा नहीं है। मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लूंगी कि लोगों को कहीं ये ना हो कि जी उसकी प्रोमो के लिए यहाँ बैठी हुई है, लेकिन उन्होंने हमें सोशलाइजेशन, बाहर भेजकर, बाहर से लोगों को बुलवाकर हमें दूसरी एनजीओज के साथ इंट्रोड्यूस करवा के हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड अप किया। जो हमारे में हेजिटेंस थी, जो हमारे अंदर एक कोलैप्स था, जो हमारे अंदर एक डर, खौफ था अजीब सा कि पता नहीं स्टेज पे जाएंगे तो क्या होगा, उन्होंने हमसे वो सारी एक्टिविटीज करवाई। उसके बाद जब हमारी डिग्री कंप्लीट हो गई, जब हम मार्केट में आए, हमें फील ही नहीं हुआ कि हमारे अंदर कोई कहीं कोई वो कॉन्फिडेंस जो है वो लैक कर रहा है, किसी चीज का हमें कोई फियर है। फिर जब हमने अपनी प्रोफाइल सेट की, जितना भी हमारा बैच था फाइनल्स तक, उस बैच ने सब ने अपनी प्रोफाइल में अपने वो सारे एक्सपीरियंसेस जो हमने एनजीओज के साथ काम की और बड़ी वेल नोन एनजीओज के साथ हमने की, हमने वो मेंशन किए अपने एक्सपीरियंसेस। हमारा फील्ड में काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन हमने उन चीजों को सीखा, हमें बताया गया उनको एज एन एक्सपीरियंस किस तरह से आपने करना है मार्केट में। तो जो हमारी प्रोफाइल बनी वो एक अच्छी प्रोफाइल बनी। जब हम फर्स्ट टाइम भी गए तो हमसे ये सवाल हुआ कंपनीज में पहले कि इससे पहले आपने कहाँ काम किया, आपका कितना एक्सपीरियंस है। तो हमने बताया जितनी हमारी डिग्री है उतना ही हमारा एक्सपीरियंस है। ये है एक इदारा, हर इदारा ऐसा नहीं है। बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं यहाँ पे टैग करूंगी तो शायद बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे लिए भी क्रिएट हो जाएंगे। तो पाकिस्तान में सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स के हल के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए हम अपने लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर सकते हैं फिलहाल। लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ तो हम हाईलाइट भी करेंगे सब चीजों को। बात करने का मकसद है कि क्या आपका बच्चा ऐसे किसी इदारे में जा रहा है जहां पे उसको स्किलफुल कर रहे हैं, जहां पे उसको रियल लाइफ के जितने भी चैलेंजेस हैं वो फेस करना सिखा रहे हैं, या वो यहां से निकल के फ्रेशर ही रहेगा फॉर हाउ लॉन्ग?
فرسٹ ٹائم میں فرسٹ اٹیمپٹ میں سر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ہی جگہ جاب لگی ہے تو آپ سالوں وہیں پہ کرتے جا رہے ہیں. بچے کو وہ 3 months کے پروبیشنری پیریڈ پہ ہائر کرتے ہیں. اگر آپ نے کنٹینیو کر لیا یا آپ یہ سارے ٹاسک کمپلیٹ کر سکیں یا آپ نے سیکھ لیا تو آپ اس کو آپ پرماننٹ ہو جائیں گے یا جو بھی ہماری کمپنی کی رولز ہیں اس کے اکارڈنگ ہو جائے گا. لیکن 3 month وہ بچہ نہیں ہو سکتا. پھر وہاں سے سوئچ کرتا ہے کہیں اور جاتا ہے. وہ بیچارہ 1-2 سال اسی طرح رلتا ہے جگہ جگہ پہ ایکسپیرینس لینے کے لیے. پھر جب اس کی پروفائل بنتی ہے تو وہ بتاتا ہے میں نے 10 جگہوں پہ کام کیا. پھر ایک نیا سوال آتا ہے کہ آپ نے ایک جگہ پہ کام کیوں نہیں کیا. یہ میں ریئل لائف ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. ایسا ہوتا ہے. خدارا بڑے بڑے ناموں میں اپنے بچوں کو پڑھانے کی بجائے اگر وہ کسی چھوٹے ادارے سے پڑھ کر اسکلفل ہے نا تو وہ زیادہ بہتر ہے. ڈگریاں چاٹنی نہیں ہے نہ آپ لوگوں نے نہ آپ کے بچوں نے. بات تھوڑی تلخ ہے لیکن سچ ہے. ڈگریوں کا ایک کاغذ آپ کے بچے کو روٹی نہیں دے گا. کمائے گا تو کھائے گا, اپنی فیملی کا پیٹ پالے گا. ادروائز جو غریب طبقہ ہے اس کی طرح وہ بھی بے روزگار اپنے آپ کے نے جو یا آپ کے ہسبینڈ نے جو کمایا ہوا ہے اس پہ بیٹھ کے ساری زندگی یاشی کرے گا. فائنلی آپ کو بھی دھتکار دے گا کہ ہمارے لیے کیا کیا ہے. تو آپ نے اپنے لیے یہ سوال اکٹھے کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں سر؟ میں نے بات تھوڑی ڈیٹیل میں بڑے اوپن وے میں اس کو بیان کیا ہے کہ یونیورسٹیز یہ رول یا کالجز یا بچہ ایک اگر میٹرک تک بھی ایک اسکول میں جا رہا ہے, ایک اچھے اسکول میں, آگے ریسورسز نہیں بن رہے ہیں کسی کے یا کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو وہ وہاں تک کی کلاس پڑھے ہوئے اسکول کالج یونیورسٹی ہمارا بچہ باہر نکل کے اسکلفل کیوں نہیں ہوتا؟ وہ ریئل لائف چیلنجز کو ایکسپٹ کرنے کے قابل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جی یہ اس میں بات یہاں سے شروع کروں گا جو ہم نے اپنے کم عمری میں دیکھی اور کی بھی ہے کہ چونکہ میرا تعلق ایک میرے والد صاحب چونکہ کاروباری آدمی تھے تو ہم نے یہی دیکھا بچپن سے کہ جب ہم پڑھ رہے تھے یا سمجھے کہ ہم نے تعلیم حاصل تقریباً کر لی تھی تو وہاں پر یہی ایک ہمارے یہاں ہوتا تھا کہ بچے کو پہلے کسی کی شاگردی میں بھیجا جاتا تھا. ایگزیکٹلی وہاں پر پہلے ہمارے مینٹور. یہ ہوتا بالکل تھا اور وہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے تاکہ جو دوسری جگہ جا کے آپ سیکھتے ہیں تو اس سے آپ کو چیلنجز کا بھی سامنا ہوتا ہے. تو آپ کا بالکل ڈسپلن ہو جاتا ہے, بالکل بالکل. ٹائم کا پتہ لگتا ہے, مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ, ڈسپلنری اور سارے آرڈرز جتنے بھی ڈس آرڈرز ہوئے ہوتے ہیں سارے آپ کے وہ آرڈر میں وہ آ ہو جاتے جاتے ہیں اور ایگزیکٹلی پھر آپ سیکھ لیتے ہیں. اور ایگزیکٹلی ساتھ ساتھ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ تعلیم بھی مزید حاصل کر لیتے ہیں ایگزیکٹلی. اور چیلنجز کو بھی فیس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ سیکھ لیتے ہیں تو آپ اپنے ہی ادارے میں, اگر تو آپ کا اپنا کاروبار ہے تو آپ واپس اپنے ادارے میں آگے بہت زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں. تو بالکل اور یا یہ ہے کہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو چھوٹے لیول سے جب آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ وہی اپنے ایکسپیرینس سے جب آپ نے اتنے چیلنجز کو فیس کر لیا ہوتا ہے تو آپ کسی بڑے عہدے پہ بھی فائد ہو جاتے ہیں. تو یہ بالکل بہت ضروری ہے کہ بات میں تھوڑی سی آؤٹ آف دا وے اگر میں کہوں کہ اس میں کانٹیکسٹ میں ہو گئی کہ وہ تب ہے کہ جب آپ اسٹڈی کر کے نکلتے ہو تب کا آپ ہے کہ آپ کسی بچے کو اپنے بچے کو کسی مینٹور کے پاس ڈالتے ہو کہیں پہ اسکلز لینے کے لیے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یونیورسٹیز کالجز اسکولز کیوں نہیں اپنے کریکولم میں اس چیز کو ایڈ آن کرتے کہ ہمارا بچہ اسکلفل ہو کر وہاں سے نکلے. ایک اسکول یا ایک ادارہ اگر پروجیکٹ بیسڈ لرننگ, ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ, گیم بیسڈ لرننگ, فلپ کلاس روم یا 21st سینچری کے جتنے موڈیولز ہیں ان کو لے کر اگر پرٹیکولرلی ایک بندہ ہائر کرتا ہے تو وہ اسکول زیادہ بہتر ہے یا وہ اسکول جو آپ سے پیسے بہت زیادہ ہانک رہا ہے اور آپ کے بچے کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے, صرف فائنلی جو ڈگری ملے گی اس پہ ایک بڑی یونیورسٹی کا نام ہوگا. دونوں میں سے کون سے ادارے زیادہ بہتر ہوں گے؟ ایک وہ ادارہ جہاں پہ آپ کے بچے کو سکلز سکھائی جا رہی ہیں اسٹڈی کے ساتھ ساتھ, اور ایک وہ ادارہ جہاں سے آپ کا بچہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر نکلے گا اور اسی پہ اکڑتا پھرے گا کہ میں نے یہاں کا ایک جو ہے اسٹیمپ مجھے لگی ہوئی ہے تو میں تو بھائی کچھ بھی, کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے.
ایک بڑے ادارے سے بچہ نکلا ہوا کوئی بھی کمپنی ایز اے فریشر اس کو ہائر کر بھی لیتی ہے, آتا کیا ہوگا اس بچے کو؟ موسٹلی دیکھا جائے تو وہ زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے, نو ایکسپیرینس لے کر جاتا ہے, کیونکہ جو یونیورسٹیز, کالجز, اسکولز یہ رول ہی نہیں پلے کر رہے کہ ان کو پراپر ایک لیب دی جائے, پراپر ایک اسٹوڈیو دیا جائے جہاں پہ ان کی ساری سکلز پہ, ان کی ساری ٹریننگز پہ کام ہو, تاکہ بچہ جب مارکیٹ میں آئے یا آپ کا پروڈکٹ جب مارکیٹ میں لانچ ہو, پھر مزہ ہے کہ آپ کا نام بک رہا ہے, پھر پتا چلے کہ جی یہ یونیورسٹی کا بچہ ہم نے لینا ہے کہ یہاں پہ سکلز سکھائی جا رہی ہیں. ویسے تو ہر یونیورسٹی, جو بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کے نام پہ ہی ہائر کر لیا جاتا ہے, بات پھر وہی کہ اس سے زیادہ اسکلفل وہ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے جو ایک عام یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوتا ہے, وہ اسکلفل ہوتا ہے. لیکن نام نہاد لوگ وہ جو ڈگری کا ایک کاغذ ہوتا ہے اس کو چاٹتے ہیں, اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, جو کہ بالکل ایک آئی وڈ سے, اور میں بہت کلیئر ہوں اس کے بارے میں, کہ وہ کسی کام نہیں ہوتا ہے ان کے. پھر 1 سال 1.5 سال رکھ کے اس کینڈیڈیٹ کو ہی نکال دیتے ہیں جو ایک بڑی ڈگری کے ساتھ آیا ہوتا ہے. فائدہ کیا ہے؟ آپ نے 1 سال اپنی کمپنی کا نقصان کیا. سو اس لیے میری ایک یہ چھوٹی سی ہمبل ریکویسٹ ہے یونیورسٹی, اسکولز اور کالجز سے کہ بچوں کو ریئل لائف چیلنجز کے لیے ریڈی کر کے ان کو ڈگریز دیں. اگر آپ کی ڈگری 4 سال کی ہے تو خدارا 3 سال تھیری پہ رکھیں اور 1 سال کمپلیٹلی ایکٹیویٹی بیسڈ رکھیں, پریکٹیکل بیس رکھیں, تاکہ جب وہ بچہ فیلڈ میں جائے تو he or she is completely ready to work, اور اپنے پروفائل میں مینشن کر سکیں کہ they have experience. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ جی یہ بات بالکل جی, یہ پریکٹیکل نالج, پریکٹیکل ورک اور پریکٹیکل ٹائم کا لگنا ہینڈز آن لرننگ بہت ضروری ہے, اور اس سے پھر آپ کے آنے والے وقت میں آپ کو اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ آپ پہلے سے پک کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی بھی ادارے میں کام. اور پھر آپ بچے کا خود کا بھی ایک مائنڈ بن جاتا ہے کہ انہوں نے جاب کس فیلڈ میں کرنی ہے, یا انہوں نے جاب کرنی ہے یا بزنس کو ہی رن کرنا ہے اپنے فادر کے, یا انہوں نے خود سے کوئی بزنس اسٹیبلش کرنا ہے. دیکھیں کتنی ساری سوچ کھل جاتی ہے نا پھر بچے کی. تو یہ رول پلے کریں تاکہ ہمارے بچے ریئل لائف کے لیے ریڈی ہوں. امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اور آج کا ٹاپک اسپیشلی پسند آیا ہوگا, اور آپ کی اپنی بھی اس میں ذاتی رائے ہوگی. جو لوگ ان چیزوں سے, ان چیلنجز سے گزر رہے ہیں, ہمارے ایڈلٹس یا پیرنٹس, وہ اپنے کمنٹس ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. اگر آپ کی کوئی پرابلم ہے تو ڈیفینیٹلی ہم آپ کو اس کا سولوشن بھی دیں گے. خیال رکھیے اپنا. ہماری نئی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں آپ سے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.